أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 اور 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا جو ہے وہ تعلیم فرما رہا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے جہاں بھی تو داخل کرے، جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ لے جائے، میں سچائی کا علمبردار بن کر دوں. اخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے بھی اے اللہ تو مجھے نکالے سچائی کے ساتھ نکالے، کہ جہاں بھی میں سچائی کا علمبردار تھا، سچائی کی دعوت دینے والا تھا، حق کی دعوت دینے والا تھا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یا تو خود اقتدار عطا فرما، یا اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، تاکہ میں تیرے اس نظام کو، اس دین کو تیری اس سرزمین پر قائم کر سکوں. معلوم ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اقتدار حاصل کرنا، یہ عین جو ہے انبیاء کا جو ہے عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود دعا سکھا رہا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا. اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا دین کا نظام نافذ ہو، یہ عین انبیاء کا جو ہے طرز عمل ہے. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے دین کو غالب کریں. اللہ جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کر کے باطل نظام کو مٹا دیں، اور جو ہے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل جو ہے مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا. یہ آیات جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انتہائی مشکلات کے شکار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، آپ کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے بن رہے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے تکالیف کے ان پر پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا. اس پر قریش مکہ نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، رہنا مشکل ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی تنگی میں مبتلا ہے، اور یہ کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. لیکن انسانیت نے ٹھیک ہجرت کے 8 سال بعد دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر ایک فاتح کی رسیے سے داخل ہوئے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور آپ اس وقت بیت اللہ کے اندر بتوں کو جو ہے اپنی جو ہے لکڑی سے جو ہے ٹھوکر لگا رہے تھے، اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا. اللہ سے دعا کریں ہمیں باطل نظام کو مٹا کر جو ہے حق کے نظام کو، اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت
اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔